आज जो है हमारा टॉपिक होगा वो होगा फातिमी वर्सेस जो है फेमिनिस्ट वैल्यूज़ के जो लिबरलिज्म के थ्रू हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, फेमिनिस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं मीडिया के थ्रू और दूसरी जगहों से, और जो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, रसूल खुदा के फॉलोअर हैं, तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इश्क के दाई हैं, जितने भी मुसलमान हैं जनाब सैयदा से मोहब्बत के दावेदार हैं, तो फिर उनके किरदार की वैल्यूज़ कहाँ है और क्या फ़र्क है इनमें। इस पे हमारे पास जो है बात करने के लिए मौजूद हैं आज बहुत ही हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और माशाल्लाह से उन्होंने हमें वक्त दिया। मिस्टर उरूज नासिर शिराज जो कि CEO हैं हिजाबीज़ की और एंकर पर्सन भी हैं और सबसे बढ़ के आशिकाए अहले बैत हैं, और उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनसे जो है मज़ीद बातें हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम फायसा, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये सादत की बात है कि आपने मुझे मदऊ किया, और यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ है। तो जब भी कोई इन राहों के अंदर चाहे नेशनली और इंटरनेशनली बात करने के लिए कहता है, तो हमारा मकसद हयाती ये है, तो हम हर वक्त हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जनरोसिटी कह सकते हैं या हम्बलनेस कह सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सच्ची जो है कुर्बत अता करे, इमाम वक्त की नुसरत अता करे, इमाम वक्त के नासिरान में शामिल करे, जो कि आज के दौर में हमारा सबसे पहला और अहम हदफ होना चाहिए। जैसे मैं आपकी तरफ थोड़ा सा बढ़ूँगी और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि एक ऐसी शख्सियत जो कि एक मीडिया में एक उरूज पे हैं और वो जो है छोड़ती हैं अपने सारे काम को उस टाइम पे जो कि एक पीक का टाइम है उनकी ज़िंदगी का, और माशाल्लाह मतलब आप एज के हिसाब से देखें, काम के हिसाब से देखें, किसी भी एतबार से, तो वो कैसे जो है वो सब छोड़ छाड़ के जो है वो पलट आती हैं कि उनको कौन सी चीज़ ने इंस्पायर किया है कि वो जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे आ बैठी और उनकी जो है आशिका जो है कहलाना उन्होंने अपने लिए वजीफा करार दिया और कहा कि मैं अपने आप को आशिकाए अहले बैत ही कहलाना चाहती हूँ। फायजा बहुत शुक्रिया। जब इस जाविये से कोई मेरे हवाले से गुफ्तगू करता है तो मेरे पास अल्फाज नहीं, बस आंसू होते हैं, क्योंकि ये मेरा गुमान है, ये मेरी सोच है, ये मेरी फिक्र है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ़कत इस दुनिया और आखिरत में एक नाम से जानी जाऊं, और वो हो आशिकाए अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपकी ज़बान को मुबारक करे। मेरी इस ख्वाहिश के ऊपर, मेरी इस इल्तिजा, मेरी इस दुआ के ऊपर अल्लाह कबूलियत की मोहर लगाए। ये मेरी दुआ है। जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। जो तब्दीली का सिलसिला जिसका आगाज़ हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो तकरीबन आज से 11 से 12 साल पहले की बात है, जब मैं एक्टिंग भी कर रही थी, जब मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, जब मैं होस्टिंग भी कर रही थी, एंड दुनियावी लिहाज से मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद थी। आई वॉज ऑल ओवर, एज यू से, I've been there, done that all। माह फातिमिया चल रहा है, आप सब जानते हैं कि ये महीना जब आता है तो आगाज़ में सोग के अयाम है और फिर बीबी की खुशी के, उनकी विलादत, उनकी आमद के यौम जो हैं उसका आगाज़ होता है। तो जब ये महीना आता है तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये तब्दीली आई। तो मैं एक ही बात कह के खुद भी समझती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ कि ये नामे बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये एक ऐसा तिलिस्मी नाम है, ये एक ऐसा मोजज़ाती नाम है, ये एक ऐसी हस्ती का नाम है, वो ज़ात, वो पाक ज़ात कि जिसकी फ़ज़ाइल ये हैं कि आकाए दो जहान जो सरदार अंबिया हैं, वो उनकी आमद पे बहैसियत बेटी नहीं या बहैसियत वालिद नहीं, बल्कि अल्लाह की इस्मत और बहैसियत हिजाबुल्लाह इस्मतुल्लाह अपनी जगह, अपनी मसनद को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए कि ये ज़ात कैसी ज़ात है जो सरदार अंबिया
جن کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو جب ایک ایسی ذات جو وجہ وجود کائنات ہے، جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے، حبیب اللہ ہے، جب ان کے لیے یہ ذات جو ہے وہ ذریعہ سکون ہے، ایک ایسی ذات، تو آپ یہ سوچئے جب ہم جیسے عام خطاکار گناہ گار، ہم جیسے لوگ جب ان ہستیوں کا نام، بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا جو تمام آئمہ کے لیے حجت ہے، جو تمام آئمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ اسوہ کاملہ ہیں، تو جب وہ تمام آئمہ کے لیے حجت ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو یہ اس میں بی بی فاطمہ الزہرا کا معجزہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ زیرو کر دیتا ہے، اور پھر آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا شعور اور بلند ہوتا ہے، جاگ جاتا ہے، اس کو جو اصل در حقیقت ہدف ہے اس دنیا کا وہ سمجھ آتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا، امام علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، آقا دو جہان کا جو ہدف ہے زندگی کا. تو زندگی گزر رہی تھی اسی طرح سے، شوز کر رہے تھے، ایکٹنگز بھی ہو رہی تھی، ہر جگہ جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اسٹیج کے اوپر، مجھے جو میرا آخری کا 1-1.5 سال تھا جب میں میڈیا میں فل فلیج کام کر رہی تھی، تو آخری کے 1.5 سال میں جب میں بڑے بڑے شوز، یہ جو آج آپ اسٹائل ایوارڈز اینڈ آل دیٹ کرتے ہیں، تو آئی آلویز یوز ٹو ہوسٹ دیٹ. تو جب میں وہ کر رہی ہوتی تھی اور میں انوائٹ کر کے کہ اب ایکس وائی زی آئیں گی اور ڈانس پرفارمنس کریں گی، اب ایکس وائی زی بینڈ آئے گا اور وہ میوزیکل پرفارمنس دے گا، یا جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ کر کے جب میں سیڑھیاں اسٹیج کی نیچے اتر رہی ہوتی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور میں نیچے اتر کے یہ کرم نوازی ہے کہ ہمارے دلوں میں ہماری ماں نے ہماری گھٹی میں ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت جسے کہتے ہیں وہ دے کے پروان چڑھایا. تو میں نے کہا کہ یہ محبت جو ہے نا، جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج ڈال دو، بس اس کو تناور درخت کس طرح سے بنانا ہے یہ اللہ کرے گا، اور یہ ہم جانے اور اللہ جانے. تو یہی ہوا. تو وہ جب میں نیچے اترتی تھی نا اسٹیج سے، اب ڈانس پرفارمنسز ہو رہی ہیں آل دیٹ، میں نیچے اترتی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور میں مولا سے کہتی تھی مولا بی بی میں یہ کیا کر رہی ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اور مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر جا کے دعا کریں، یہ کنیکشن ہوتا ہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ. کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ آنکھوں میں نمی لا کے صدق کے دل سے جب دعا کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اے رب میرے راستے کو بدل دے، اے رب میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو میں دعا کرتی تھی کہ اے رب میرے دل میں مجھے میری زبان کو، میری گفتگو کو صرف تو استعمال کر ان کے لیے کہ جن سے تو محبت کرتا ہے. اور پھر جب آپ کو یہ شعور وہ بخشتا ہے، پھر جب آپ اس کی دعا کرتے ہیں، پھر آپ اس کی جستجو کرتے ہیں، تو اس عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر اس کی کرم نوازی ہوتی ہے، پھر کس طرح سے اس نے میرے دل کو بدلا، پھر کس طرح سے لائیو شو میں، جس طرح میں ابھی آپ کے ساتھ لائیو شو کر رہی ہوں، آئی واز ڈوئنگ اٹ ایز اے ہوسٹ، اور میں اس شو میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے پردے کی بات کر رہے تھے، محرم کے ایام تھے. A+ ایک چینل ہے ہمارے، اس پہ میں مارننگ شو ہوسٹ کر رہی تھی. تو میں نے اناؤنس کر دیا، ایسے لگا کہ جیسے کچھ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ بس یہ اب کہہ دو کہ آج کے بعد میں حجاب نہیں اتاروں گی. تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کے صدقے میں وہ میں نے کہہ دیا، اور بس پھر وہ ایسا کہا کہ وہ آج تک مجھے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی سوچتی نہیں ہوں اس لائم لائٹ کے حوالے سے کوئی ایسا لمحہ کبھی آیا ہو؟ تو اللہ جانتا ہے کہ کوئی ایک لہجہ نہیں ہے میری زندگی کا کہ جب میرے ذہن میں خیال آیا ہو کہ دیکھو اب کیسی زندگی ہے، اور پہلے کیا تھا دنیاوی چمک دمک، تو وہ کبھی خیال نہیں آیا.
اس کے بعد رب نے ایسی عطائیں کی، ایسی عنایات کی، مشکلات بھی آئیں، ایسا نہیں کہ مشکلیں نہیں آئیں، مگر ان مشکلوں میں بھی اتنا سرور و سکون تھا کہ ہر لمحہ الحمد اور الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز سے بیان کیا۔ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے سسٹر کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انسان کے اندر پیرنٹس جو ہے عشق اہل بیت کا بیج ڈالتے ہیں، تو کیا واحد وہ بیج ہی تھا یا آپ کے وجود کے اندر خود بھی کوئی بیداری، مطلب اوبویسلی بیداری تھی تو ہی آپ یہ سوچتی تھی اسٹیج سے جا کر کہ مطلب میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ یہ ظاہر انسان انکمفرٹیبل ہوتا ہے جس چیز سے، وہ بیداری کا ہی احساس ہوتا ہے۔ تو یہ کب سٹارٹ ہوا؟ یعنی یہ احساس شروع دن سے تھا یا بعد میں آیا، یا آپ نے خود اس کو ایوالو کیا، کیا کیا؟ دیکھیے ہم رہتے تو ایسے ملک میں ہیں پاکستان جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ مگر اگر آپ اجتماعی طور پر دیکھیں ہمارے معاشرے کو تو آپ کو وہاں پر ماڈرنزم جو ہے، جو دنیاوی لحاظ سے ہے، وہ نظر آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایون انفارچونیٹلی ہمارے گھروں میں یہ کانسیپٹ آف پردہ جو ہے وہ اس طرح سے رائج نہیں ہے۔ کچھ گھر ہیں، کچھ ایک پرسنٹیج ہے جو اسلامی اور دینی لحاظ سے اپنی زندگیاں گزار ہوتی ہیں۔ موسٹلی اگر آپ میجورٹی دیکھیں تو نہیں ہے، ہم بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں ماڈرن ورلڈ سے۔ تو ایسا ہی ہمارا بھی گھرانہ تھا۔ ہم مجلسیں بچپن سے سنتے تھے، جاتے تھے درس گاہوں میں، جو امام بارگاہوں میں، وہاں پہ گفتگو سنتے تھے۔ تو لیٹلی مجھے یاد ہے 2005 میں میرے ذہن اور زندگی میں کچھ تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ 2005 میں جب ایک زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت مشہور، اکتوبر کے اندر، جس میں پورا اسلام آباد ہل گیا تھا اور بہت نقصانات ہوئے تھے۔ تو مجھے وہ وقت تھا کہ جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بچپن سے اپنی زندگی میں کام کرنا اس لیے شروع کیا کیونکہ ہمارے گھریلو حالات جو تھے وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ مفلسی کا عالم تھا۔ تو کام کرنا شروع اس لیے کیا تاکہ اپنے گھر والوں کی میں مدد کر سکوں۔ پھر اور میں یہ چاہتی تھی، یہ میری خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کو چھت بنا کے دے سکوں، ایک گھر کے جس میں وہ اپنی زندگی کے جو بڑھاپا ہے یا جو بزرگی کے ایام ہیں وہ گزار سکیں۔ حالات ایسے نہیں تھے، اتنے برے حالات زندگی میں دیکھے ہیں کہ جب ایک وقت تھا کہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، تو کام بہت کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کام کرنا شروع کیا تو پھر جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا وہ ہر کام کرتا ہے۔ پھر تمام جیسے میڈیا میں ایکٹنگ بھی کی، سب کچھ کیا، مقصد یہ تھا کہ پیسے اکٹھے کر کے گھر بنا لیں۔ جب وہ آیا وقت 2005 کا، تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ جو گھر بنانے ہیں یہ تو ایک اللہ جھٹکا دیتا ہے اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں کس چیز، میں نے جن کے لیے بنا رہی ہوں ان کے ساتھ وقت گزاروں، یا میں اس گھر کو بنانے کے لیے جو مٹی، ریت اور سیمنٹ اور اینٹوں سے بنتا ہے اس میں اپنا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس وقت سوچ اور فکر جو ہے وہ بیدار ہوئی۔ اور سوچ اب کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو آپ کا سوال ہے، کہ میں جب مجالس میں جاتی تھی، ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی آج بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ آپ مجلسوں پہ جاتے ہیں، آپ مجلس میں گئے، آپ نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، مجلس سے باہر نکلے، آپ نے سر سے دوپٹہ اتار لیا۔ اینڈ آئی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ۔ آئی ہیو lived the life of being, I'm sorry, but I'm saying it for myself, a munafik، کہ آپ ان کی چادر کو رونے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام سید سجاد علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ میں اس لیے نہیں روتا، یہ جو شہادت نہیں ہے یہ تو ورثہ ہے، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ مخدرات عصمت اور جو آقا زادیاں تھیں، جو رسول اللہ کے گھر کی شہزادیاں تھیں، ان کے سروں سے چادر اتاری گئی۔ تو اگر میرے ایک امام جو کربلا کے بعد ساری زندگی اس بات پر روتے رہے کہ سر پہ چادر، چادر، شام 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 اور چادر کے لیے، تو پھر میں جاتی ہوں اور روتی ہوں اور سب تمام وہ ریچولز کرتی ہوں، اینڈ آئی کم بیک اینڈ آئی ٹیک آف مائی چادر۔ اب ہماری، ایز آئی ٹولڈ یو، کہ میری فیملی کنورٹڈ ہے، ہم لوگ کنورٹ ہوئے ہیں۔ تو میری فیملی میں بہت سارے لوگ جو کنورٹڈ نہیں تھے، ان میں میرے ایک ماموں بالخصوص، وہ مجھے یہ تانا دیا کرتے تھے کہ ویسے تو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے
लिए जाके बात भी करती हो, ये सब कुछ, तो सर पे तो तुम्हारे चादर नहीं है। तो वो एक बात मेरे दिल में बैठ गई। अब मैं जाती थी मजालिस में बैठ के सुना, और बस वो अंदर स्ट्रगल और अंदर जंग शुरू हो गई मेरी कि नहीं, ये बात तो ठीक है, बेशक वो इश्क नहीं रखते बीवी के लिए, मगर बात ठीक कर रहे हैं। तो इसने मेरे अंदर एक तड़प डाल दी। मैं मजलिसों में बैठ के शहादतों पे तो रोती थी, मगर इस बात पे रो रो के दुआ करती थी, और अभी भी करती हूँ कि ए रब, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जैसे इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि आका ए रब, रब्बुल आलमीन की बात करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए ये इज्जत की बात है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरे लिए फख्र की बात है, तू मेरा परवरदिगार है, तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। ए रब, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये कुल्ले ईमान अपनी दुआओं में दुआ कर रहे हैं। तो ये मैं दुआ मजालिस में बैठ के किया करती थी, और रोती भी आती थी। और मगर बहुत सारी चीजें आज भी हम सब अपनी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोई नमाज पढ़ने की स्ट्रगल कर रहा है, कोई सच बोलने की स्ट्रगल कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं रोजे रख सकूं, कोई हिजाब करने की स्ट्रगल कर रहा है, कोई लोगों की खिदमत। तो मेरी स्ट्रगल एट दैट पॉइंट इन टाइम सबसे मुश्किल जहाद था। क्यों? मैं मीडिया में काम कर रही थी। आई यूज्ड टू सिट इन मीडिया विद wearing all those extensions, with my hair all open. If not, मेरा एक ट्रांजिशन है, एकदम से नहीं हुआ। पहले मैंने फुल स्लीव्स पहननी शुरू की, मीडिया में रह के बंद गले पहनने शुरू किए। पहले मैंने एक्टिंग को छोड़ा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन द फाइनल, जिसे कहते हैं ना, वो जो था वो मेरा हिजाब पहनना था। तो इट वाज अ स्ट्रगल। मगर वो फिर जब वक्त आया, मैंने कहा, जब मुहर्रम के शोज आए, बीबी की के पर्दे पे बात की, उस दिन आई अनाउंस्ड। और वो मजलिसों में बैठी हुई दुआएं, इवन स्टेजेस जहाँ पे मैं म्यूजिकल चीजों की अनाउंसमेंट करती थी, वहां से उतर के अल्लाह से दुआ करना कि मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे मेरा रास्ता बदल दे। फिर अल्लाह ने करेज दिया, ही गेव। मैंने कहा ना, फातिमा का नाम जो है ये इस कदर मोजज़ाती है कि ये आपकी जिंदगी को तब्दील कैसे कब कर देता है, कब आपकी फिक्र, आपकी सोच बेदार कर देता है, ये मोजज़ा है जिंदगी का। तो वहीं पे ऐसे हुआ, मीडिया में बैठे बैठे फैसला किया, अनाउंस कर दिया, आज के बाद बेहिजाब इंशाल्लाह नहीं होंगी। बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा, जिनके सर से चादर को उतारा गया, बीबी ज़ैनब आलिया की चादर को उतारा गया। मेरा प्रोटेस्ट ये होगा कि आज के बाद उन तागूती ताकतों से मेरा प्रोटेस्ट ये होगा कि आज के बाद ये चादर एज अ प्रोटेस्ट, ये हिजाब एज अ प्रोटेस्ट ना सिर्फ मेरे सर पे रहेगा, बल्कि उसके बाद मैंने फिर अल्लाह ने तौफीक दी कि फिर इस काम को और इस कार खैर को आगे बढ़ाया। मेरे काम की सूरत में हिजाबीज एक ब्रांड बनाया कि जिसमें बच्चियों को, ये भी जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की सुन्नत कि वो हमेशा करबला शाम के बाद जो है वो बच्चियों को, लोगों को, खवातीन को चादरें डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने ये इसी काम का आगाज किया, और इस दुआ के साथ और इस नीयत के साथ कि कुर्बतन इल्लल्लाह और कुर्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये कार खैर इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं करें। माशाल्लाह, बहुत ही आपने, मैं समझती हूँ कि आज की बच्चियों के लिए भी इस सब में बहुत ज़्यादा पैगामात हैं। मैं ये जानना चाहूँगी सिस्टर कि जैसे अब आपने हिजाब लेना शुरू किया, और पर्सनली मैं भी यही समझती हूँ कि जो हमें तालीमात मिलती हैं उसमें हम सब फ्लैग बेयरर्स हैं, बिलखुसूस तशय्यो में या मोहम्मद वाले मोहम्मद की जब हम इश्क की बात करते हैं तो हम सब फ्लैग बेयरर्स हैं, और किसी भी जंग में जो होता है फ्लैग बेयरर्स को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगी कि आज की जो बच्चियां हैं, आज के जो नौजवान लड़कियां हैं जो मसलन डीप गले पहनते हैं, सी थ्रू पहनते हैं, जिनको एहसास नहीं है कि आपकी कितनी ज्यादा इज्जत और वकार अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद ने रखा है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस पे भी बात करें कि किस तरीके से हम बहसियत औरत, जिस तरह आप कम्युनिटी लीडर की हैसियत से मसलन आज माशाल्लाह से कम्युनिटी में एक अच्छा स्लोगन लेकर चल रही हैं, हिजाबीज का भी, और माशाल्लाह बहुत प्रमोट करती है, तो इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगी जरूर बयान करें, और ये बताएं बच्चियों को कि उनके लिए इसमें कितना वकार, कितनी इज्जत है, और थोड़ा सा फेमिनिस्ट वैल्यूज को भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके साथ टच करें। अच्छा बहन फायजा, कभी ये एक बात जो हमें समझने की जरूरत है, व्हेन इट कम्स टू द यूथ,
وہ یہ کہ ایون ہمارے قول معصوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگ کے لیے، ایک تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تم تبلیغ اس طرح سے کرنا کہ اس میں تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولو گے. زبان سے بول کے کسی کو کچھ کہا تو وہ تو آپ کہتے ہیں، زبان سے تمہارے منہ سے کچھ نہ نکلے، جو کچھ کرو اپنے عمل سے کرو. تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حجابیز کا آغاز اور خود سر پہ حجاب کر کے یہ ایک عملی نمونہ ہے جو آپ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے معاشرے، اپنے گلی محلے اور پھر ایک ہیوج لیول کے اوپر آپ ایک بڑے لیول پہ آپ سب کو ایک پیغام دیتے ہیں. یہ ایک عملی طریقہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اگر اسلامی تاریخ دیکھیں تو جہاں فتنہ و فساد پیدا ہوا، جہاں پہ بے شک بہت زیادہ اسلام کو بڑھاوا تو ملا، بٹ وہاں پر جبرن لوگوں کو زبردستی کی گئی. نہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. ہمیں پیار محبت. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی، زبردستی بچیوں کے سروں پہ چادریں پہنانے سے بہتر طریقہ ہے جو میری سمجھ میں اور میری عقل میں آیا ہے، وہ یہ کہ آپ بچیوں کو آج کی اور 1400 سال پرانی جو مختلف مثالیں ہیں وہ دے کر بتائیں کہ کس طرح سے شمر نے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر نعوذ باللہ اتاری، اور اس کا کیا طریقہ کار تھا اور ریزن کیا تھا. جب آج آپ یہ بتائیں گے، آج کل میرے کچھ لیکچرز اور وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، ان میں یہی عرض کرتی ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے شمر وہ سمبل تھا کہ جس نے سر سے چادر اتاری، مگر آج کی طاغوتی طاقتیں جو شیطانی طاقتیں ہیں، شمری اور یزیدی طاقت، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس طرح کا رنگ دے رہی ہیں. دے آر ناٹ کمنگ اینڈ سیئنگ کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. انہوں نے بے حجابی کو اس قدر ایک ماڈرن رنگ دے دیا ہے، فیمنسٹک وہ جسے کہتے ہیں نا اپروچ دے دی ہے کہ آپ آزاد ہیں. تو یہ بات انہی کی اس جو پروپیگنڈا ہے اس کو شعوری طور پہ دیکھتے ہوئے آج کی ہم جیسے لوگ جو مائیں ہیں، جو بڑی بہنیں ہیں اور ایک سوسائٹی میں کچھ کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اس نیگیٹو سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ وہ عمل کرو گے جو شمر نے کیا تھا اور آج تک اس کو لان تان کی جاتی ہے؟ کیا آپ وہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو نیگیٹو تھا، اس نے کسی کے سر سے اتاری، اس نے نواسی رسول کے سر سے اتاری. آج آپ شمر کا کردار ادا کر کے اپنے سر سے خود اتار رہے ہو. سو واٹ از دا ڈفرنس؟ تو آپ کے تو گھروں میں خود وہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے. سو آئی تھنک بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس بات سے راضی ہوں گی، کس طرح سے ہم ان کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اور نیگیٹو طریقے سے اگر ہم چلتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور ایک نیگیٹو عمل کرتے ہیں، بے حجابی کرتے ہیں اختیار، یا ہم بد زبانی، اور اس میں دیکھیں فیمنسٹک جو زندگی کی اپروچ ہے، 2 اپروچز ہیں زندگی گزارنے کی، بلکہ اگر میں کہوں تو 3 اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک ہے الٹیمیٹ زندگی گزارنے کا طریقہ، فاطمی رول، فاطمی اپروچ آف لائف، فاطمی وے آف لیونگ، رائٹ. The other one is فیمنسٹک اپروچ، جس کو ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بالکل مد مقابل لا کے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ آج کی فیمنسٹک عورت کیا کرتی ہے؟ عورت مرد کے ساتھ مقابلے کرتی ہے. تو کیا میری بیوی نے مرد کے ساتھ مقابلہ کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھر کے ولی کے ساتھ کیا کیا کردار تھا؟ وہ تو ان کے حق کے لیے سر بلند ہوئی، وہ تو ان کے گھر، ان کے حق کے لیے، حجت اللہ کے لیے، جو اللہ کی حجت تھی ان کے لیے انہوں نے وہ سرگرم ہوئی اور کام کیا and all that. پھر آج کی فیمنسٹک عورت کیا ہے؟ وہ ہے بد اخلاق،
وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتی. جہاں پر اس کے مفاد کی بات ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں پر اس کے مفاد کی بات نہیں ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی تقویت رکھتی ہے اور کرتی ہے. اور یہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ یو کے میں بیٹھ کے اس بات کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ وومنز رائٹ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے کتنی عورتوں نے اپنے گھروں کو خراب کیا ہے. ہر دوسرا مرد آپ کو یہی، جو خاص طور پہ بالخصوص پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں یا مختلف ممالک سے گئے ہوئے اور وہاں پر رہنے والے، تو کیا کر رہی ہیں؟ اپنے گھروں کو خراب کر کے آگے کہاں چلنا ہے، کیا حاصل کیا کرنا ہے، بچوں کی کیسے تربیت ہوگی. تو یہ جو فیمنزم ہے جس میں بد مزاجی ہے، ہر دھرمی ہے، بد اخلاقی ہے، ایگو ہے، میں مجھے دیکھا جائے، مجھے پسند کیا جائے، مجھے سراہا جائے، بس میری بات کو سنا جائے، یہ چیز ہمیں اسلامی اقدار نہیں سکھاتی. عورت کی جو جس طرح سے اللہ کی ذات میں عورت کو بنایا ہے، اس کو دھیما بنایا ہے، اس کو محبت کرنے والا بنایا ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنانے والا بنایا ہے، اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. اپنے گھر، یقین کیجئے آپ کی زندگی میں نیگیٹو سے نیگیٹو شخص بھی اگر ہے، آپ کے اندر ایسا نور ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ آپ اس کو پازیٹیو کر سکتی ہیں اپنی سوچوں سے، اپنے اخلاق سے.